السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ وبشرهم بعذاب علیم۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ مالی قربانی سے متعلق درس کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج سورۃ التوبہ کی یہ ایک آیت ہے اور ایک آیت کا حصہ ہے جو میں نے انتخاب کیا ہے، اور اس کا ترجمہ اس طرح ہے: اور جو لوگ سونا اور چاندی ذخیرہ کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے۔ جس دن جہنم کی آگ اس سونے چاندی پر بھڑکائی جائے گی، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان کو یہ کہا جائے گا، یہ ہے جو تم نے اپنی جانوں کے لیے جمع کیا تھا، پس اسے چکھو جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ یعنی وہ اموال جو ہم جمع کرتے ہیں اور اس میں سے اللہ تعالیٰ کا حصہ نہیں نکالتے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت انذاری رنگ میں یہ خبر دی ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا اور اس کے ذریعے سے انسان کو عذاب دیا جائے گا، عذاب بھی دردناک عذاب، عذاب علیم۔ بس یہ مالی قربانی اللہ تعالیٰ نے رکھ کر یا ہمیں اس کی تعلیم دے کے ہمارے ہی فائدے کے لیے ہمیں بتا دیا کہ اس کے نتیجے میں تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ کتنا پیسہ جمع کر لیتا ہے آدمی 80-90 سال کی زندگی میں، موت کے بعد تو جیسے کہ میں پہلے بار بار بیان کر رہا ہوں، ختم ہو جاتا ہے، لوگ لوٹ کے لے جاتے ہیں، پھر تو وہ آپ کے کام نہیں آئے گا۔ پھر یہ تو نہیں ہو سکتا جیسے قرآن میں لکھا ہے کہ پھر آپ زمین و آسمان جتنے بھی دولتیں اور اموال ہیں اللہ کو دے دو، یا اللہ یہ لے لو اور اب ہمیں معاف کر دے، تو یہ نہیں ہوتا۔ پھر نہ کاروبار، پھر نہ دوستیاں، پھر نہ شفاعت، پھر نہ یہ اموال اور یہ سونے چاندی، یہ کسی کام نہیں آئیں گے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کے ساتھ خدا تعالیٰ کا کیسا پیار اور محبت کا تعلق ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس طرح اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ بیان کیا کہ ایک آدمی بے آب و گیا جنگل میں جا رہا تھا، بادل گھرے ہوئے تھے۔ اس نے بادل میں سے آواز سنی کہ اے بادل، فلاں نیک انسان کے باغ کو سیراب کر۔ وہ بادل اس طرف کو ہٹ گیا، پتھریلی سطح مرتفع پر بارش برسی، پانی ایک چھوٹے سے نالے میں بہنے لگا۔ وہ شخص بھی اس نالے کے کنارے کنارے چل پڑا۔ کیا دیکھتا ہے کہ نالا ایک باغ میں جا داخل ہوا، اور باغ کا مالک کدال سے پانی ادھر ادھر مختلف کیاریوں میں لگا رہا ہے۔ اس آدمی نے باغ کے مالک سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے
وہی نام بتایا جو اس مسافر نے اس بادل سے سنا تھا۔ پھر باغ کے مالک نے اس مسافر سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تم مجھ سے میرا نام کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے کہا، میں نے اس بادل میں سے جس کی بارش کا پانی تم لگا رہے ہو یہ آواز سنی تھی کہ اے بادل، فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر۔ تم نے کون سا ایسا نیک عمل کیا ہے جس کا یہ بدلہ تجھ کو ملا ہے؟ باغ کے مالک نے کہا، اگر آپ پوچھتے ہیں تو سنیں۔ میرا طریقہ کار یہ ہے کہ اس باغ سے جو پیداوار ہوتی ہے، جو بھی پھل آتے ہیں، جو بھی آمد ہوتی ہے، اس کا 1/3 یعنی 1/3 حصہ میں خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، اور 1/3 حصہ جو ہے وہ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور 1/3 حصہ جو باقی رہ گیا وہ میں دوبارہ بیج وغیرہ خرید لیتا ہوں اور کھیتی باڑی کے لیے استعمال کرتا ہوں تاکہ پھل پھول لگتے رہے۔ اب وہ پوری آمد کا 3 حصے کرتا ہے، 1 حصہ خدا کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے۔ ہمیں تو 1/16 کی تعلیم دی ہے کہ ہم نے 1/16 دینا ہے، وہ تیسرا حصہ اپنے مال کا خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو پھر دیکھیں خدا تعالیٰ نصرت کیسے اس کی فرماتا ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنایا ہے، اور اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمائی ہے کہ ایسا ایک شخص تھا۔ تو دیکھیں بادل کہیں برس رہے ہیں، پانی اس کا کہیں برس رہا ہے، کھیتی اس کی کہیں ہے، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ یہ پانی جو ہے اس کے باغ میں جائے تاکہ اس کا باغ سیراب ہو اور پھل اور روزگی پیدا ہو، کیونکہ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ تیسرا حصہ خدا کی راہ میں دیتا ہے۔ تو جب ہم اللہ اور اس کے رسول اور مامور من اللہ کی ہدایت پر چندے دیتے ہیں تو ان چندوں کو اگر بشاشت قلبی سے ادا کیا جائے اور اللہ کی رضا کی خاطر ادا کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت اسی طرح شامل حال رہتی ہے انسان کے، جس طرح اس انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا سلوک تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، پس میں تم میں سے ہر ایک کو جو حاضر یا غائب ہے تاکید کرتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو چندہ سے باخبر کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری جماعت کا کام ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، تلقین کریں، ایک دوسرے کو درس دیں کہ بھائی یہ چندہ اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کیا ہے، ہم نے دینا ہے، اس بابرکت تحریک میں شامل ہونا چاہیے۔ فرمایا ہر ایک کمزور بھائی کو بھی چندہ میں شامل کرو، کتنے ہی غریب صحیح، پھر بھی اس کو چندے کے نظام میں شامل کرنا چاہیے۔ فرمایا یہ موقع ہاتھ آنے کا نہیں، کیسا یہ زمانہ برکت کا ہے کہ کسی سے جانیں مانگی نہیں جاتی۔ یہ بات میں نے پہلے درس میں بتائی تھی کہ یہ زمانہ ہے جس میں ہم سے جانیں نہیں مانگی جا رہی، جان کی قربانی کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہم سے صرف مال کے 1 حصے کی قربانی مانگی جاتی ہے۔ فرمایا اور یہ زمانہ جانوں کے دینے کا نہیں بلکہ فقط مالوں کی بقدر استطاعت خرچ کرنے کا ہے۔ فرمایا خدا کی رضا کو تم کسی طرح بھی پا ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی رضا چھوڑ کر، اپنی لذات چھوڑ کر، اپنی عزت چھوڑ کر، اپنا مال چھوڑ کر، اپنی جان چھوڑ کر اس کی راہ میں وہ تلخی نہ اٹھاؤ جو موت کا نظارہ تمہارے سامنے پیش کرتی ہے۔ لیکن اگر تم تلخی اٹھا لو گے تو ایک پیارے بچے کی طرح خدا کی گود میں آ جاؤ گے، اور تم ان راست بازوں کے وارث کیے جاؤ گے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ہر ایک نعمت کے دروازے تم پر کھولے جائیں گے۔ لیکن اگر تم اپنے نفس سے در حقیقت مر جاؤ گے تب تم خدا میں ظاہر ہو جاؤ گے، اور خدا تمہارے ساتھ ہوگا، اور وہ گھر بابرکت ہوگا جس میں تم رہتے ہوگے،
اور ان دیواروں پر خدا کی رحمت نازل ہوگی جو تمہارے گھر کی دیواریں ہیں، اور وہ شہر بابرکت ہوگا جہاں ایسا آدمی رہتا ہوگا. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مالی قربانی کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ انعامات ہیں، یہ اعزازات ہیں جو اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا، ایسا شخص جو میری جماعت میں ہو کر میرے منشا کے موافق نہ ہو، یعنی وہ حضرت مسیح السلام تحریک کر رہے ہیں کہ مالی قربانی کرو، 1/16 دو، وصیت کرو 1/10 دو، اس کے علاوہ مالی قربانی کرو، لنگر کھانے کے لیے دو، فلاں مد میں دو. تحریک جدید ہے، وقف جدید ہے جو خلفائے جماعت نے رائج کی ہیں. تو فرمایا کہ ایسا شخص جو میری جماعت میں ہو کر میرے منشا کے موافق نہ ہو وہ خشک ٹہنی ہے، اس کو اگر باغبان کاٹے نہیں تو کیا کرے. خشک ٹہنی دوسری سب شاخ کے ساتھ رہ کر پانی تو چوستی ہے مگر وہ اس کو سرسبز نہیں کر سکتا، بلکہ وہ شاخ دوسری کو بھی لے بیٹھتی ہے. پس ڈرو میرے ساتھ وہ نہ رہے گا جو اپنا علاج نہ کرے گا. ایسی صحبت میں رہنا جہاں پہلی کمزور ایمان والے بیٹھے ہوں، جہاں پہلی وہ چندے کے خلاف باتیں کرنے والے بیٹھے ہوں، تو فرمایا کہ وہ آپ کو بھی خشک ٹہنی بنا دیں گے. قبل اس کے کہ آپ خشک ٹہنی بن جائیں، آپ ان سے تعلق ختم کریں اور اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے امام کے ساتھ پیوند وابستہ کریں تاکہ سرسبز و شاداب رہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنیں اور غور سے سنیں اور اپنے دلوں میں دماغوں میں اس کو جگہ دیں اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے انعامات کے وارث بنیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.